حسن یہ بھی بتائیے گا، کل جب ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ بشار الاسد جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں، اب تو یہ کنفرم ہو گیا، لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کا طیارہ جو کہ شام سے عراق کی طرف جا رہا تھا وہ اب رڈار سے غائب ہو گیا ہے، تو اس کے طیارے کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی کنفرمڈ اب تک انفارمیشن ہے کیا؟ نہیں، ایکسیڈنٹ کے حوالے سے تو کوئی اطلاعات نہیں ہے میرے پاس. یہاں پر تو یہ بات چل رہی ہے کہ وہ گویا وہ ایران گئے ہیں یا روس گئے ہیں. متحدہ عرب امارات کا بھی نام آیا کہ وہاں گئے ہیں، لیکن طیارے حادثے کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی. مختلف اپوزیشن کمانڈر سے بھی بات ہوئی اور یہ میں نے ان سے سوال ایک کیا تھا کہ کیا کسی قسم کا انہوں نے سیف پیسج مانگا یا وہ فرار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ فرار ہوئے اور کسی قسم کا انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا جب گروپس مارچ کر رہے تھے. لیکن جہاز کے گرنے کی ایسی یہاں پر کوئی اطلاعات نہیں ہے. صحیح، ہم آگے بھی بات کرتے ہیں آپ سے کہ اب شام کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، کس قسم کی حکومت اور گورننس سسٹم وہاں پر ہوگا. سعید خان صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے 2 سال سرو کیا ہے، کیا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جو باغی ہیں وہ آئیں گے اور ٹیک اوور کر لیں گے تمام شہروں کو اتنی آسانی سے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ نا nobody was predicting this thing to happen so quickly. یہ علاقے جو تھے جو نارتھ اور ساؤتھ میں تھے یہ ڈسٹربڈ علاقہ ہمیشہ سے، لیکن 75% آف دا کنٹری کے اوپر اسد حکومت کا کنٹرول تھا. اتنی جلدی ہوگا اور اتنی تیزی سے ہوگا کہ 11 دن کے اندر وہ پورے ملک کو رن اوور کر دیں گے has really come as a surprise for everybody. اور آپ کے خیال میں فیکٹرز کیا ہیں اس کے؟ کیونکہ 2015 میں بھی ہم نے دیکھا جو کوشش تھی وہ ناکام رہی اور اس وقت جو بشار الاسد ہیں وہ سروائیو کر گئے تھے. میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو دوحہ میں جو انسرجنسی ہوئی تھی وہ بشار الاسد جو تھے وہ سروائیو کر گئے تھے، اور پھر ان کا ابھی تک یعنی کہ لیٹ سے 1 مہینے پہلے تک کمپلیٹ کنٹرول اوور سیریا تھا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس بگ انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ لوگ ان نے موو کیا ہے ریبلز نے، اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ آلریڈی اپنی ان پوزیشنز پہ پہلے سے موجود تھے، اور ان کو جیسے ہی آرڈر ہوا تو وہ گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے شہروں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. جو الیپو ہے، ہومس ہے، یہ بہت دور ہیں ڈیمسکس سے، اور اتنی جلدی اتنی آزادی سے ٹریول کرنے کا مطلب یعنی کہ بہت مشکل ہے. سو یہی لگتا ہے کہ یہ آلریڈی انہوں نے اپنے فائٹرز کو پوزیشن کیا ہوا تھا، اور جب ان کو آرڈرز ملے تو وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے شہروں پہ قبضہ کرنا. شام کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. حسن عبداللہ صاحب، کیا فی الحال جو تمام معاملات ہیں وہ شام کے وزیر اعظم ہی دیکھیں گے، اور اس کے بعد کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کیا لیبیا کی طرح ایک سول وار میں رہے گا، یا اس وقت جو مختلف گروپ ہیں ان کے درمیان کوئی اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے گورننس سسٹم کو آگے بڑھانا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اسپیسیفکس کی بات ہے تو اپوزیشن گروپ سے جب آپ بات کریں تو وہ اس پر اس وقت تبصرہ نہیں کر رہے. البتہ وہ جنیرک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہوگا، اور اس کے ساتھ اس وقت ان کا جو فوکس ہے وہ ایک سافٹ پاور پروجیکشن کمپوننٹ پر ہے. مثال کے طور پر جو یہاں پر اقلیتیں ہیں، بالخصوص جو کرسچنز اور جو الوائٹس ہیں، ان سے ان کے رابطے کافی جاری ہیں. وہ ان کو یہ ایشورنسز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں. اس کے علاوہ آج یہ دیکھنے میں آیا کہ دمشق سے شمال کی طرف ہزاروں بشار الاسد کے فوجی، وہ M5 جو موٹر وے ہے اس سے وہ شمال کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے یہاں پہ ایک ہاٹ لائن سیٹ کی گئی تھی اپوزیشن گروپس کی طرف سے، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ حصہ نہیں لیں گے کسی قسم کی کارروائی میں، تو ان کو سیف پیسج دیا گیا، تو وہ وہاں پر چلے گئے. تو اس وقت جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں مختلف جماعتوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے گا. اسپیسیفکس پر ابھی وہ بات نہیں کر رہے کہ کس قسم کا نظام ہوگا، پاور شیئرنگ فارمولاز وغیرہ کیا ہوں گے. ایک چیلنج اس وقت ان کو شمال میں بھی درپیش ہے، جہاں پر سیرین نیشنل آرمی نے ایک اور محاذ کھولا ہوا ہے مانبج میں. YPG ایک تنظیم ہے کردوں کی، اس سے وہ اس وقت مد مقابل ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 80% مانبج کا علاقہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو SDF ہے جس کا YPG حصہ ہے، کیا وہ بھی کسی قسم کے پاور شیئرنگ فارمولا کا حصہ ہوگی یا نہیں، یہ بات ابھی واضح نہیں ہے. صحیح. اور HTS جو کہ ایک بڑا گروپ بن کے سامنے آیا ہے، القاعدہ کے سابق جو رہنما تھے ابو محمد الجولانی، وہ اس کے اب سربراہ ہیں.
تو کیا ویسے زیادہ امکانات اس بات کے کہ جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے گا کیونکہ ایک بڑا دھڑا ہے؟ اور دوسرا ان کا ایک انٹرویو تھا CNN پہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد واحد اب حکمرانی نہ کرے، اداروں کو ہم مضبوط کریں، ادارے چلائیں۔ یہ اس وقت کی جو سیریا کی صورتحال ہے جس میں ریفیوجیز بڑی تعداد میں ہیں، بہت سے لوگ کیمپس میں اس وقت رہ رہے ہیں، یہ کتنا آسان ہوگا کرنا ان کے لیے؟ ابو محمد الجیلانی اور بالخصوص ان کی جو جماعت ہے حیات تحریر الشام HTS، ان کے کئی کمانڈرز سے ادلب میں میری ملاقات ہو چکی، ان سے بات کی تھی، ان سے ایک ہی سوال کیا تھا کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پرسکرائبڈ تنظیم کا حصہ ہیں، $10 ملین جو ہے ان کی سر کی قیمت بھی ہے، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے لیجیٹمیسی حاصل کرنے میں، انٹرنیشنل لیجیٹمیسی حاصل کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا؟ تو ان کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی جو بعد میں ابو محمد الجیلانی نے CNN انٹرویو میں کہی کہ اگر ضرورت پڑی تو تنظیم کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اور ان کا جو فوکس ہے وہ اس پہ ہوگا کہ ایک یونٹی گورنمنٹ فارم ہو جس میں ریپرزنٹیشن ہو مختلف گروپس کی۔ تو HTS پر انہوں نے اتنا زور نہیں دیا کہ HTS جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یہ کوشش کرے گی کہ اس کا لائنس شیئر ہو۔ یہ بات میرے خیال سے کافی واضح ہو جاتی ہے بالخصوص CNN انٹرویو سے بھی۔ صحیح۔ سعید خان صاحب، آپ کو اب کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ عرب اسپرنگ میں کئی ممالک تھے جہاں پہ رجیم تبدیل ہوئے، ان کا تختہ الٹا گیا، لیکن وہاں پہ کوئی پیس یا پھر ایک پراپر گورننس سسٹم نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سیریا میں کیا صورتحال ہوگی آگے جا کر؟ ابھی تک جو HTS اور سیرین نیشنل آرمی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیہیو کیا ہے، اور انہوں نے ابھی تک نہ تو کسی یعنی کہ قتل و غارت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے سیرین انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس طرح ابھی اس وقت سیرین پرائم منسٹر نے ہر چیز گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لی ہے، اس سے لگتا ہے کہ دیر از این انڈرسٹینڈنگ بٹوین HTS اینڈ دا سیرین گورنمنٹ ایٹ دس ٹائم۔ تو اس سے میں بہت پر امید ہوں کہ جو ہے آگے ہفتے 10 دن کے اندر سیریا میں حالات بہتر ہوں گے، اور وہ سیریا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے گا۔ جو ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں رپورٹس کچھ آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے گولان ہائٹس کی طرف سے اپنی موومنٹ دمشق کی طرف شروع کر دی ہے۔ وہ ذرا ایک پریشان کن بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور وہ یہاں، کیونکہ دمشق تقریباً 50 کلومیٹر ہی دور ہے بارڈر سے، تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اس موقع کو فائدہ اٹھا کے کچھ اور زمین حاصل کر لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے بارڈر کو اور سیکیور کر